اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وظائف اینڈ نالج۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کا اس ویڈیو میں جو میں ڈسکس کروں گی وہ ہے مجلس کے آداب۔ یعنی جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ آداب ہوتے ہیں جو فالو کرنے چاہیے، ادروائز جب ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی ایک کی بھی اگر ہم سے کوئی ناگواری کسی کے دل کو گزرے تو یہ بات ہمارے لیے بہت بری ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہمیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کچھ ایسے آداب ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہم سے ناخوش وہاں سے نہ اٹھے۔ جب کسی مجلس میں جاؤ تو کلام سے پہلے سلام کرو، اور جب واپس آنے لگو تب بھی سلام کرو۔ سنت ہے کہ ملنے کے وقت مسلمان بھائی سے مصافحہ کرو۔ اگر اہل مجلس کے کام میں یا بات چیت میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو تو سلام کر کے چپکے سے بیٹھ جاؤ۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصافحہ تب کریں، تب آپ مجلس میں ہمیشہ جب بھی جائیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہر کسی سے سلام لینا پاسبل نہیں ہوتا، تو اس ٹائم آپ ایک بار منہ سے سلام دے دیں اونچی آواز میں ہر کسی کو۔ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اگلے بندے کو اس سے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب کسی مجلس میں پہنچو تو جس جگہ تمہیں موقع ملے، جس جگہ تمہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ مکروہ ہے کہ دوسروں کو اٹھا کر وہاں بیٹھ جاؤ یا کہو کہ یہ میری جگہ تھی یا اس طرح سے۔ جب کوئی شخص نیا مجلس میں آئے اور جگہ تنگ ہو تو اہل مجلس کو چاہیے کہ اس کو جگہ دیں، یعنی کہ اس کے لیے تھوڑا تنگ ہو کے بیٹھ جائیں، یعنی اس کو جگہ دیں تاکہ آنے والے کے لیے جگہ ہو جائے، یعنی تھوڑا تنگ ہو کر بیٹھ جائیں، مل کر بیٹھ جائیں تاکہ جو بندہ بیٹھنے والا ہے اس کے لیے جگہ بن جائے۔ جس جگہ میں صرف 3 آدمی ہوں تو یہ جائز نہیں کہ تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں، اس سے اس بھائی کا دل رنجیدہ ہوگا۔ اگر زیادہ آدمی ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں کسی ایسی زبان میں بات کرنا جس کو تیسرا آدمی نہیں جانتا، وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ یعنی کہ اگر زیادہ آدمی ہیں پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑے آدمی ہیں 2 آدمی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ 2 باتیں کرنے لگ پڑے، ایک سوچتا رہے کہ یہ میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہی یا اس طرح سے اس کو ناگوار گزرے گا۔ تو مجلس میں ہمیشہ بھی سرگوشی بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ سرگوشی نہ کریں، اور یہ بھی ہے کہ کسی ایسی زبان کا استعمال نہ کرے کہ جو تیسرا بندہ ہے وہ اس کو جانتا ہی نہ ہو۔ اگر مجلس بند مکان یا کمرے میں ہو رہی ہے تو مسنون ہے کہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ جب کوئی بڑا شخص جس کو دین کی عزت حاصل ہو تمہارے پاس آئے تو بہتر ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن کوئی مسلمان اپنے لیے اس بات کو درست نہ رکھے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ یعنی کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہ سوچے کہ میرے لیے یہ کھڑے نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اس کو یہ بات بری نہ لگے، بلکہ یہ لوگوں کے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے کہ اس کی تعظیم میں وہ کھڑے ہوں۔ جب کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ 2 شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے بیٹھ جائے، یعنی جب 2 لوگ بیٹھے ہی ہوتے ہیں بے شک اس کے اندر ڈسٹنس بھی موجود ہو لیکن پھر بھی پوچھ کے بیٹھنا چاہیے کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ 2 لوگوں کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس آئے تو جگہ ہونے کے باوجود اس کے اکرام کے لیے تھوڑا کلوز ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو فیل ہو کہ یہ مطلب میرے احترام کے لیے یہ جگہ، یہ نہیں کہ آپ وہیں پہ بالکل بیٹھے رہیں اور ہلیں بھی نہ۔ تو اس کے احترام میں تھوڑا کلوز ہونے کی کوشش کریں، تھوڑا مطلب اس کے لیے جگہ بنائیں، مل کے بیٹھ جائیں۔ ہر چیز کا سردار ہوتا ہے اور مجلسوں کا سردار وہ مجلس ہے جس میں قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے، یعنی قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی مجلس میں جو باتیں سنیں ان کا دوسری جگہ نقل کرنا امانت داری کے خلاف ہے اور گناہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو کسی کو بتانا ٹھیک نہیں ہے، کوئی راز ہے تو اس کو راز رکھیں۔ اگر مجلس سے اٹھ کر جائیں اور واپس آنے کا ارادہ ہو تو کوئی چیز اپنی جگہ رکھ جائیں تاکہ دوسرا کوئی شخص ادھر نہ بیٹھے۔ جب مجلس ختم ہو تو یہ اس مجلس کا کفارہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
یعنی کہ یہ والی جو دعا ہے یہ آپ پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ آپ پڑھیں۔ اگر مجلس میں اچھی باتیں کی گئی ہوں گی تو یہ کلمات ان پر مہر بن جائیں گے، اور اگر فضول باتیں کی گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہ معاف ہو جائیں گی، یعنی معاف فرمائیں گے۔ کوئی بھی مجلس ہو اس میں اللہ کا ذکر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور، درود سلام ضرور جو ہے وہ ہو، کوئی بھی مجلس ہو۔ حدیث میں آیا کہ کوئی جماعت جب کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجے تو ان کے لیے وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے خسارے کا باعث ہوگی۔ اب یہ اللہ کا اختیار ہے کہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ادھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں، اس ٹائم کچھ نہ کچھ اللہ کی کوئی اچھی بات، کوئی اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر ضرور کریں، تاکہ وہ مجلس جو ہے وہ ہمارے لیے خسارے کا باعث نہ بنے، نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو یہ چند ایک آداب ہیں جو میں نے شیئر کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جب ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو صرف ہمیں اپنا خیال نہیں اس ٹائم ہوتا، بلکہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہم سے منسوب ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ادھر ان لوگوں کا بھی دل آزاری کا، ان لوگوں کے بھی دل کا، ان کی تنگی کا، خوشی کا جو ہے ضرور کرنا چاہیے، خیال ضرور کرنا چاہیے، اور اپنے خیال میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا میری اس عادت سے کوئی اسے مسئلہ تو نہیں ہو رہا، اس عادت سے کوئی اسے مسئلہ ہو۔ تو اس وجہ سے جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو کچھ آداب ہیں جو فالو کریں، تاکہ ہم بھی آسانی ہو ہمارے لیے بھی، اور ساتھ بیٹھنے والے کے لیے بھی ہمارے ساتھ ہمارے سے آسانی ہو اس کو۔ تو یہ چند ایک آداب ہے جو میں نے شیئر کی ہیں، یہ خود بھی فالو کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخر پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔